نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وذلك الفوز العظیم۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں اور میری معزز مسلمان بہنوں، ایک نہایت ہی اہم مسئلہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ توجہ سے سنو گے نا، انشاءاللہ اللہ نفع بڑھا دے گا آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور آپ جو اپنا قیمتی وقت دے رہے ہو نا، یہ وقت دینے پر انشاءاللہ زندگی کے کسی موڑ پر آپ کو پچھتانا نہیں پڑے گا کہ ہم نے وقت دیا تھا، ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا، کچھ ملا نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہم کوئی اور کام کر لیتے تو بہتر ہونا تھا۔ انشاءاللہ یہ کبھی آپ کو زندگی بھر پچھتانا نہیں پڑے گا اس وقت دینے پر جو آپ دے رہے ہیں۔ میں نہ کوئی کچی بات کروں گا اور نہ کوئی بغیر دلیل کے بات کروں گا۔ کچی بات بھی انشاءاللہ کوئی نہیں ہوگی اور بغیر دلیل کے بھی کوئی نہیں ہوگی۔ آپ کے علم میں بھی بڑا اضافہ ہوگا اگر آپ غور کرو گے تو۔ سمجھانے کے عزیز بھائیوں، کئی طریقے ہیں دنیا میں۔ ایک طریقہ سمجھانے کا ہے جو میں ابھی آپ کے ساتھ اختیار کرنے والا ہوں، بات سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، نفع بڑھا دے گی آپ کو یہ بات انشاءاللہ زندگی میں۔ ایک طریقہ ہے بات سمجھانے کا کہ جس کو بات سمجھانی ہوتی ہے نا، اس سے کچھ سوالات کیے جاتے ہیں۔ میں نے یہ طریقہ اختیار کرنا ہے ابھی آپ کے ساتھ، آپ سے کوئی سوالات کرنے، آپ نے ان سوالوں کے جواب دینے مجھے، اور میں دیانتداری سے کہتا ہوں آپ سب لوگوں کو اس کے جواب آتے ہیں۔ یہ جو بچہ بیٹھا ہے نا، یہ بھی جواب دے سکتا ہے اس سوال کا۔ مشکل سوال نہیں ہوگا کوئی بھی، لیکن آپ نے جواب دینے ہیں۔ سوال میرا یہ ہے، ایک شخص مزدور ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، سارا دن سخت گرمی میں حبس میں وہ مزدوری کرتا ہے۔ شام کو جو اسے مزدوری ملتی ہے نا، اس کے گھر میں اس کے بیوی بچے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس راشن نہیں ہے۔ اسی مزدوری سے اس نے راشن لے کر ان کے لیے جا کر کھانے کا بندوبست کرنا ہے۔ وہ منتظر ہیں، اس نے مزدوری کی، پوری دیانتداری سے محنت کی، شام کو جو مزدوری ملی نا، وہ مزدوری لے کر اس نے جلتے ہوئے تندور کے اندر پھینک کر اس کو جلا کر راکھ بنا دیا، بیوی بچوں کے پاس کچھ بھی لے کر نہیں گیا۔ میرا سوال ہے آپ سے، یہ شخص سب سے بڑا عقل مند ہے یا آپ کی نظر میں درمیانے درجے کا عقل مند ہے یا ہلکی درجے کا عقل مند ہے؟ آپ اس کا سٹیٹس کیا سمجھتے ہو؟ یہ سوال ہے میرا آپ سے۔ ہیں؟ عقل مند نہیں، بیوقوف ہے۔ ٹھیک ہے جواب، ماشاءاللہ۔ دوسرا سوال ہے میرا، ایک شخص کی شادی ہوئی، 12 13 14 سال تک اللہ نے اسے اولاد ہی نہیں دی۔ بڑے ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس، دم کرنے والے عاملوں کے پاس بڑا کچھ اس نے کیا، بڑی بھاگ دوڑ کی، پیسے بھی خرچ کیے، دوائیاں بھی کھائیں۔ 15 سال بعد اللہ نے بیٹا دے دیا۔ یہ جو 15 سال بعد بیٹا ملا، پیدا ہوتے ہی اس کا باپ اس کا گلا گھونٹ کے قتل کر دیتا ہے۔ یہ عقل مند ہے
یا پاگل ہے بیوقوف ہے؟ ہاں ہاں دیکھ لیں، سوچ کے جواب دینا ہے آپ نے. ادھر سے جواب آیا، ادھر سے کوئی نہیں آیا. ہاں سوچ سمجھ کے جواب دیا ہے. پاگل ہے. ہاں کئی ابھی بھی ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا فتویٰ ہم پر کیا لگ جائے گا. بیوقوف ہے، پاگل ہے. اچھا تیسرا سوال ہے میرا. ایک شخص ساری زندگی محنت کرتا ہے، حلال کماتا ہے، حرام کے قریب نہیں جاتا. میرے بھائیوں، حلال کما کے وہ کسی اچھی اونچی سوسائٹی میں ایک اچھا گھر، کوٹھی تیار کرتا ہے، بہت اعلیٰ قسم کی 2 منزلہ، ایک کنال میں کوٹھی تیار کرتا ہے. بیوی بچے اس کے کرائے پر رہتے ہیں. کوٹھی تیار کر کے اس کی گھر کی تمام ضروریات اس میں حاصل کر لیتا ہے. اے سی لگ جاتے ہیں، بجلی لگ جاتی ہے، گیس لگ جاتی ہے، سارا ساز و سامان پورا ہو جاتا ہے گھر میں، کوئی کمی. اب اس نے بیوی بچوں کو لانا ہے اس نئے گھر میں. وہ ان کو لانے سے پہلے چھت پر چڑھتا ہے اس کوٹھی کے اور خودکشی کر کے، چھلانگ لگا کے خودکشی کر کے مر جاتا ہے. اس کو آپ کیا سمجھتے ہو؟ ہمارے معاشرے میں جو عقل مند لوگ ہیں اس کو کیا کہیں گے؟ یہ بیوقوف تھا یا پاگل تھا یا عقل مند تھا؟ چوتھا اور آخری سوال ہے میرا. میرے محترم بھائیوں، یہ تین مثالیں دی ہیں نا، میں نے 3 سوال کیے ہیں آپ سے. تینوں کو آپ نے کہا بیوقوف ہیں، پاگل ہیں. یہ ایک درجے کے بیوقوف پاگل ہیں یا ان میں کوئی فرق ہے؟ یہ جواب آپ کا ٹھیک نہیں ہے. ایک درجے کے پاگل نہیں ہے، فرق ہے ان میں. جو اپنی مزدوری ضائع کر رہا ہے نا، جلا رہا ہے، اس کے بیوی بچوں کو گھر میں اس کے پیسوں کی ضرورت ہے، وہ جلا دیتا ہے تندور میں ڈال کے، یہ چھوٹے درجے کا بیوقوف ہے. کیونکہ کل دوبارہ اس کو مزدوری ملے گی، یہ اپنے بیوی بچوں کو کھلا دے گا لے جا کر، کل پھر مل جانی ہے اس کو مزدوری کرے گا تو. اور جس کو پہلے ہی 15 سال بعد اللہ نے اولاد دی ہے، بیٹا دیا ہے، دوبارہ پتہ نہیں اس کے مقدر میں اولاد ہے یا نہیں. یہ اس کو قتل کرنے والا اس سے بڑا پاگل اور بڑا بیوقوف ہے کہ نہیں؟ یا دونوں ایک درجے کے ہیں؟ اچھا، جو خودکشی کرتا ہے وہ ان دونوں سے بڑا پاگل ہے، اس لیے کہ بیٹا تو ممکن ہے رب دوبارہ بھی دے دے. جو 15 سال بعد دے سکتا ہے وہ 20 سال بعد پھر لے سکتا ہے. رب کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن جو جان رب نے دی ہے، جس کو اس نے خودکشی کر کے ختم کر دیا، کیا اس کو دوبارہ زندگی جان مل جائے گی؟ ہاں؟ تو جو جان تلف کرتا ہے ساری سہولتیں رب کی میسر ہونے کے بعد، وہ اس سے بھی بڑا پاگل اور بیوقوف ہے کہ نہیں؟ تو سوال جواب آپ کا غلط تھا نا؟ سمجھ آیا یا اوپر سے کہہ رہے ہیں؟ اچھا، یہ جو آپ نے ان کو پاگل اور بیوقوف کہا ہے، دل سے کہہ رہے ہو یا میرے کہنے پر اوپر سے کہہ رہے ہو؟ یہ دل کا جواب ہے، دل کی آواز ہے، یا اوپر سے کر رہے ہو؟ یہ دل کی آواز ہے. پھر ایک آخری سوال اور ہے، ایک آخری سوال ہے اور اس کا بھی بڑے سوچ سمجھ کے آپ نے جواب دینا ہے. ایک بندہ ہمارے معاشرے میں، اس کے پاس مزدوری سے، ماہانہ سیلری سے، 15 سال بعد ملنے والی اولاد سے اور جان سے بھی زیادہ قیمتی سرمایہ رب العالمین نے اس کو دیا ہوا ہے، اس کے پاس موجود ہے. اور جو اس سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ کو ضائع اور برباد کر دے، دیانتداری سے بتانا، جو مال سے بھی زیادہ قیمتی، اولاد سے بھی زیادہ قیمتی اور جان سے بھی زیادہ قیمتی سرمایہ کو جو شخص ضائع کر دے، اس کو آپ کیا سمجھو گے؟ دیانتداری سے بتانا ہے.
اس چوتھے شخص کو آپ کیا سمجھو گے؟ سب سے بڑا، ان تینوں سے بڑا بیوقوف، ایسے ہی ہے نا؟ ہاں ایسے ہی ہے یا شک ہے؟ ایسے ہی ہے۔ تو پھر میرے بھائیوں یہ بات سمجھ لو اچھی طرح، ناراض کسی نے نہیں ہونا۔ میں انشاءاللہ میں نے آپ کو کہا کچی بات بھی نہیں ہوگی اور بغیر دلیل کے بات بھی نہیں ہوگی۔ میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، کسی کا دل دکھانے نہیں آیا ہوں میں۔ میرا اور آپ کا کوئی کاروبار کا یا وراثت کا لین دین کا جھگڑا بھی نہیں ہے۔ میری زندگی کا مقصد کسی کا دل دکھانا بھی نہیں ہے، اس لیے ناراض نہیں ہونا۔ بات ذرا پکی ہوگی، سخت ہوگی، کڑوی بھی ہوگی، لیکن آپ کے بھلے کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ جتنے مسلمان ہیں نا، ہمارا ملک 25 کروڑ عوام بھرا پڑا ہے۔ ہم سب یہ میرے سامنے بیٹھے والے بھی اور پورا ضلع شیخوپورہ، پورا پنجاب، پورا پاکستان، اور میں اگر کہوں ساری دنیا کے مسلمان کلمہ پڑھنے والے، ہم سب چوتھی کیٹاگری والے لوگ ہیں۔ ہم کون سی کیٹاگری والے ہیں؟ چوتھی کیٹاگری والے۔ ہم سب چوتھی کیٹاگری میں آتے ہیں۔ اب ناراض نہیں ہونا، آپ نے خود کہا ہے کہ دل کس سے ہم جواب دے رہے ہیں کہ ایسا بندہ پاگل ہے جو اپنی سیلری یا اپنی مزدوری جلاتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ سنیں میرے بھائیوں، ہمارے پاس مزدور کی مزدوری سے، ملازم کی سیلری سے، 15 سال ملنے والی اولاد سے اور جان سے پیدا کرنے والے کی قسم، رب کا دیا ہوا قیمتی سرمایہ ہم سب کے پاس موجود ہے۔ ہم سب کے پاس موجود ہے۔ ان سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہے وہ۔ مال، اولاد، جان، تینوں کو ایک طرف کر لو، قسم ہے اللہ کی یہ سرمایہ تینوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور وہ سرمایہ کیا ہے؟ جس سرمایہ کو ہم خود اپنے ہاتھوں سے تندور میں ڈال کے جلا دیتے ہیں، جس سرمایہ کو ہم خود تیلی لگا کر، اللہ کی قسم خود جلا دیتے ہیں، اس کو پھونک دیتے ہیں تیلی لگا کر، اور دن رات پھونک رہے ہیں، اس قیمتی ترین سرمایہ کو ہم سب ملوث ہیں۔ آپ کہیں گے وہ اتنا بڑا کون سا قیمتی سرمایہ ہے؟ میرے بھائیوں وہ سرمایہ ہے ہم سب کے نیک اعمال۔ کون سا سرمایہ ہے؟ کون سا ہے؟ آپ کہیں گے یہ اتنا سرمایہ کیسے ہو، اتنا قیمتی سرمایہ کیسے ہو گیا نیک اعمال؟ کل میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، انشاءاللہ مختصر کرتا ہوں بات۔ کل میں نے اور آپ نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، میدان محشر میں ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے؟ وہاں اللہ نے ترازو قائم کرنا ہے، ترازو قائم ہونا ہے، ترازو۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ کہتے ہیں ہم انصاف والا ترازو قیامت والے دن قائم کریں گے۔ اس ترازو میں میرا اور آپ کا وزن تولا جائے گا، ہمارے پیسے تولے جائیں گے، ہماری جاگیریں، جائیدادیں، ساز و سامان تولا جائے گا، ہماری ڈگریاں تولی جائیں گی، اولادیں تولی جائیں گی۔ کیا تولا جائے گا؟ نیک اعمال۔ اللہ نے کہا قرآن میں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا وہ خوشی والی پسندیدہ زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کی نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا، فَهُوَ فِي فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اس کی ماں حاویہ ہوگی۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تجھے کیا پتا حاویہ کیا ہے؟ نار حاویہ، سخت گرم آگ ہے جہنم میں۔ فیصلہ برادری کی بنیاد پر وہاں نہیں ہونا، ڈگریوں کی بنیاد پر نہیں ہونا، حسن کی بنیاد پر نہیں ہونا، عہدے اور منصب کی بنیاد پر نہیں ہونا، کمائی اور ساز و سامان کی بنیاد پر، اولاد
کی بنیاد پر اللہ کی قسم نہیں ہونا، وہاں فیصلہ ہونا ہے صرف نیکیوں کی بنیاد پر، نیکیوں کی بنیاد پر فیصلہ ہونا ہے۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ان کو کہا تھا، یا فاطمہ بنت محمد سلینی من مالی ما شئت لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے محمد کی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، دنیا میں زندگی میں جو مجھ سے مانگ سکتی ہو مانگ لو، میں دے سکتا ہوں۔ کل قیامت کے دن میں اللہ کا آخری نبی، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، میں اپنی لخت جگر کے بھی کام نہیں آؤں گا، میں نہیں کام آؤں گا۔ میرے اوپر نہ بھروسہ رکھنا کہ میں خاتم النبیین کی لخت جگر ہوں، سید الاولین والآخرین کی بیٹی ہوں، نبی کی سب سے محبوب بیٹی ہوں، اور نبی مجھے بچا لیں گے۔ میں آپ کے کل قیامت والے دن کام، کیا کام آئے گا؟ نیکیاں، کام نیکیاں نہیں ہیں، نیکیاں تلنی ہیں، نیکیاں تلنی ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اللہ اکبر، توجہ کرنا، غور کرنا تھوڑا سا۔ نیکیاں اگر بندے کے پاس نہ ہوں تو ساری دنیا کی دولت رب کو جہنم کے بدلے فدیے میں دے کر میری اور آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ میں کہوں یا اللہ ایک دن کی مزدوری نہیں، ایک مہینے کی سیلری نہیں، میں ساری دنیا کی دولت دیتا ہوں، مجھے فدیہ لے کر جہنم سے بچا دے، بچ جاؤں گا میں؟ اچھا میں کہوں یا اللہ میں تو اکیلا ہوں، میری ساری اولاد، میرے 10 بیٹے ہیں، میری اتنی بیٹیاں ہیں، میں اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنے بیوی بچے، اپنا پورا قبیلہ، کنبہ، خاندان، یا اللہ اپنے بدلے میں دیتا ہوں، ان سب کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے۔ ہاں بچا لے گا رب؟ اولاد کام آئے گی وہاں؟ مال کام آئے گا وہاں؟ اچھا میں کہوں یا اللہ ساری ضلع شیخو پورہ کی قوم، پوری ضلع شیخو پورے کی قوم، میں ان کو فدیے میں دیتا ہوں، مجھے چھوڑ دے، سب کو جہنم میں ڈال دے، ہو جائے گی قبول یہ فدیہ میرا؟ ایک جان کیا، میں لاکھوں جانیں بھی دوں، اللہ کی قسم وہ قبول نہیں ہونی۔ وہاں کیا کام آنا ہے؟ نیک عمل۔ تو ان ساری چیزوں سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہوا کہ نہ ہوا؟ ہاں اچھا پھر غور کرنا، پھر غور کرنا، یہ جو نیک اعمال اور نیکیاں ہیں جن پر کل قیامت کے دن میرا اور آپ کا اور ہر بندے کا فیصلہ ہونا ہے، میرے محترم بھائیوں، ان نیکیوں کو شیطان ہم سے ایسے اعمال کروا کے ضائع کرواتا ہے کہ بعض ایسے گندے منحوس کام ہیں جو کام میں نے کر لیا یا آپ میں سے کسی نے کر لیا، پیدا کرنے والے کی قسم ہے ساری زندگی کی نیکیاں ضائع اور برباد ہو گئیں، تیلی لگا کر پھونک دی ہم نے، سب کچھ برباد ہو گیا۔ چند ایک کام بتاؤں گا آپ کو، یاد رکھنا، ان میں سے ایک کام ہے اللہ رب العالمین کی عبادت میں اللہ کے ساتھ اس کی مخلوقات میں سے کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اللہ کے ساتھ کیا کرنا؟ شرک کرنا، عبادت میں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا۔ اگر میرے پاس زمین سے لے کر آسمان تک کا خلا پورا نیکیوں سے بھرا ہوا ہے، پورا نیکیوں سے بھرا ہوا ہے، اور میں ایک ذرہ کے برابر شرک کر بیٹھتا ہوں، ایک ذرہ برابر شرک، پیدا کرنے والے پروردگار کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، یہ ایک ذرہ برابر شرک اس زمین اور آسمان کے خلا کے برابر بھری ہوئی نیکیوں کو ایک سیکنڈ سے پہلے راکھ بنا کر اللہ کی قسم مٹا دے گا۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے 87، 84، 85، 86، 87 نمبر آیت، یہ سورہ الانعام کی آخری لفظ ہیں۔ اللہ نے 18 نبیوں کے نام لے کے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ او پاکستان والو،
او کلمہ پڑھنے والوں، او اللہ کو رب ماننے والوں، اگر یہ میرے جلیل القدر نبی پیغمبر رسول اگر ان سے بھی شرک ہو جائے، ان کی ساری زندگی کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، 65 نمبر آیت ہے سورہ زمر کی، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف بھی، آپ سے پہلے پیغمبروں کی طرف بھی وحی کی گئی، اگر آپ سے بھی شرک ہو گیا ضرور بھی ضرور آپ کے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے، اور آپ ضرور بھی ضرور خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبیوں سے، امام الانبیاء سے ہو جائے شرک، ان کی ساری نیکیاں برباد، مجھ سے ہو جائے تو میری نمازیں، میرے روزے، میری قربانیاں، میرے حج عمرے، میری زکاتیں، میرے صدقے خیرات، میری باقی نیکیاں قبول ہوں گی؟ میں نبیوں کے مقابلے میں شے کیا ہوں؟ چیز کیا ہوں؟ حیثیت کیا ہے؟ میرے بھائیوں، ایسے ہی شرک نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اور غور کرنا، ارتداد یہ بھی نیکیوں کو کیا کرنے والا عمل ہے؟ برباد کرنے والا عمل ہے۔ ارتداد، اللہ نے کہا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ۔ جو مرتد ہو جائے گا اس کی زندگی کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ مرتد کس کو کہتے ہیں؟ سنیں، مرتد ہونے کا مطلب عیسائی ہونا، یہودی ہونا، ہندو ہونا، سکھ ہونا، بدھ مت ہونا، کمیونسٹ ہونا نہیں ہے۔ ارتداد کا مطلب ہے بندہ اللہ کو رب مانتا ہے، محمد الرسول اللہ کو اپنا نبی مانتا ہے، قرآن کو اللہ کی سچی کتاب مانتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اور پڑھ کر وہ اسلام کی کسی ایسی ضروری بدیہی چیز کا انکار کر دیتا ہے جس کا ایک ایک بچے کو پتہ ہے، جس اسلام کی چیز کا ایک ایک انسان کو پتہ ہے، اس کو جاننے کے لیے کسی صغرے کبرے کی ضرورت۔ مثال کے طور پر مثال دیتا ہوں، ایک بندہ کہتا ہے اللہ میرا رب ہے، محمد میرے نبی ہیں، میں سابقہ رسولوں پر بھی ایمان رکھتا ہوں، میں فرشتوں پر بھی ایمان رکھتا ہوں، میں کتابوں پر بھی ایمان رکھتا ہوں، میں آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہوں، اچھی بری تقدیر پر بھی ایمان رکھتا ہوں، میں سب کچھ مانتا ہوں، لیکن اسلام میں نماز نہیں ہے، میں 5 وقت کی نمازوں کو نہیں مانتا، میں 5 وقت کی نمازوں کو نہیں مانتا۔ پیدا کرنے والے کی قسم ہے یہ مرتد ہو گیا بندہ۔ یہ 5 وقت کی نماز اللہ نے دن رات میں اپنے بندوں پر فرض کی ہے، یہ ایسا مسئلہ ہے جو معلوم کرنے کے لیے عقل دوڑانے کی، صغرے کبرے ملانے کی، نتیجے نکالنے کی ضرورت ہر بندے کو پتہ ہے۔ رب نے 5 نمازیں فرض کی، اسلام کا سب سے بڑا فریضہ ہے مسلمان پر، یہ اس کا انکار کر دیتا، کہتا ہے ہی نہیں۔ یا بندہ انکار کر دیتا ہے کہ زکوٰۃ نہیں ہے اسلام میں زکوٰۃ کو نہیں مانتا۔ ہوا تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صدیق اکبر کے دور میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے کیا کیا تھا؟ انکار کیا تھا۔ تو صدیق اکبر نے سارے صحابہ کو لے کر ان کے خلاف جنگ لڑی تھی۔ جنگ مسلمان کے خلاف ہوتی نہیں، جنگ لڑی ان کے خلاف۔ وہ تھا جھوٹا نبوت کا دعوے دار مسیلمہ کذاب، سنا ہے نام؟ صدیق اکبر کے دور میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا تھا، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا تھا، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا تھا، اللہ کو رب مانتا تھا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں محمد الرسول اللہ کو نبی مانتا تھا، نبی مانتا تھا۔ مسیلمہ کذاب نبی مانتا تھا،
اور اس کے پیروکار ہمارے والی اذان پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، صرف اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا انکار کیا، باقی ساری چیزیں مانتا تھا، امام الانبیاء کا ختم نبوت نہیں مانتا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سارے صحابہ کے ساتھ مل کر صحابہ کے بالاتفاق بالاجماع ان کے خلاف جنگ ہوئی، 40,000 کے قریب اس کے پیروکار اللہ کی قسم گاجر مولی کی طرح پھڑکا کے رکھ دیے۔ کوئی 700 کے قریب صحابہ شہید ہوئے محمد الرسول اللہ کے ختم نبوت کے دفاع کے لیے۔ مسلمان نہیں رہتا، کلمہ بھی پڑھے، اس کے کلمے پڑھنے کا، آخرت کو، رب کو، نبی کو، سب کچھ ماننے کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ جو بندہ کیا ہو جائے؟ میرے بھائیوں ایسے ہی غور کرنا، چیزیں بہت ساری ہیں۔ اللہ نے جو آیت میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے، اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنایا ہے، اسلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیے۔ نہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے، نہ قیامت تک کوئی نیا دین آنے والا ہے، اور اس دین کو قیامت تک رہنے والے انسانوں کے لیے اس دین کو نجات کا ذریعہ بنا دیا۔ اس کے سوا نجات کا تصور اور سوال پیدا، موٹی سی بات ہے، موٹی سی بات یاد رکھنا، موٹی سی۔ آج کوئی یہودی اور عیسائی، کون؟ یہودی اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے سچے نبی مانے، عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی 100% اتباع کریں۔ آج کی کتاب مقدس نہیں، تورات انجیل آج کی نہیں، اللہ کی قسم وہ جو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے تورات لکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، موسیٰ علیہ السلام دنیا میں لے کر آئے تھے، اس تورات پر الف سے لے کر یا تک 100% عمل کر لے، اس تورات پر، تحریف شدہ تورات پر نہیں۔ میں پیدا کرنے والے پروردگار کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جب تک وہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتا جنت میں نہیں جا سکتا۔ عمل کس پر کر رہے؟ عمل کس پر کر رہے؟ رب کی نازل کردہ کتاب پر اور تحریف سے پہلے والی کتاب پر۔ اتباع کس کی کر رہے؟ میری نہیں، کسی امام کی نہیں، کسی پیر کی نہیں، مولوی صاحب کی، علامہ صاحب کی نہیں، وہ اطاعت کر رہے اللہ کے جلیل القدر سچے نبی کی۔ 100% اتباع، 100% تورات پر عمل۔ پیدا کرنے والے کی قسم ہے نان سٹاپ جہنم میں جائے گا جب تک محمد الرسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتا۔ اب دین اس کا نام ہے جو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور اس دین کو نازل ہی نہیں کیا اللہ نے، اس دین کو قیامت تک کے لیے کیا کیا ہوا ہے؟ اس دین کو قیامت تک کے لیے کیا کیا ہوا ہے؟ محفوظ کیا ہوا ہے۔ اور محفوظ اس دین کو کن سے کروایا ہے؟ ہاں، کن سے محفوظ کروایا اس دین کو؟ صحابہ سے۔ کن سے محفوظ کروایا ہے؟ توجہ کرنا، بہت غور سے سننی ہے بات۔ یہ جو قرآن دنیا میں موجود ہے، ہمیں خود مالک الملک نے آ کر بتایا ہے کہ یہ قرآن میرا کلام ہے۔ کس کو بتایا آپ میں سے اللہ نے آ کر؟ کیا مجھے اور آپ کو رسول اللہ نے بتایا یہ اللہ کا قرآن ہے؟ کس نے بتایا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آ کر مجھے اور آپ کو سنائی ہے؟ یہ قرآن ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، ان کو ہم تک پہنچانے والے اسلام کے سب سے پہلے راوی وہ ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کا انتخاب خود رب العالمین نے کیا، جو انہیں صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے جو شان مل گئی نا،
جو عزت اور مقام مل گیا اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، اللہ کی قسم دنیا کا کوئی متقی پرہیزگار، کوئی کتب ابدال، کوئی ولی، کوئی جو ہے نا اتقیاء اصفیاء، کوئی بھی اس ادنا صحابی کے درجے تک پہنچ۔ ادنا صحابی پتہ کس کو کہا میں نے؟ ادنا صحابی پتہ کس کو کہا ہے؟ ادنا صحابی کا مطلب ہے، غور سے سننا، ایک بندہ اسلام کی حالت میں اللہ کے نبی سے ملا۔ اسلام کی حالت میں کیا ہوا؟ امام الانبیاء سے ملا۔ امام الانبیاء کی نظر اس بندے پر پڑ گئی، امام الانبیاء کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات الفاظ اس کے کان میں پڑ گئے۔ صرف 1 منٹ، پوری زندگی میں صرف 1 منٹ ملاقات ہوئی ہے اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ اس سے پہلے ہوئی نہ اس کے 1 منٹ کے بعد ہوئی۔ 1 منٹ کے لیے ملا ہے، 1 منٹ کے لیے، توجہ کرنا، 1 منٹ کے لیے ملا امام الانبیاء کو، اور پھر اسلام کی حالت میں ہی دنیا سے چلا گیا۔ پیدا کرنے والے کی قسم ہے، میں اور آپ اگر اللہ ہمیں 1000 سال زندگی دے دے، ہم 1000 سال رب کی عبادت میں گزار دیں، ایک بھی نافرمانی نہ کریں، پیدا کرنے والے کی قسم ہے اس ادنا صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے 1000 سال عبادت کر کے۔ آسمان کی نیلی چھت تلے اللہ کی زمین پر پیدا کرنے والے پروردگار کی قسم، آسمان کے نیچے رب کی زمین پر اولاد آدم میں نبیوں کے بعد صحابہ سے افضل نہ کوئی ہستی پیدا ہوئی ہے نہ پیدا ہو سکتی ہے قیامت تک۔ نبیوں کے بعد ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، علی سے افضل نہ کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ قیامت تک کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ ساری دنیا کے اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، کتب ابدال کٹھے کر لو، ان کی ساری عبادتیں جمع کر لو، قسم ہے پروردگار کی 1 منٹ کے صحابی کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں گے وہ۔ یہ شان اور مقام کسی کے بس کا روگ، کسی کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ صرف رب کی دین ہے۔ یہ کس کی دین ہے؟ رب کی دین ہے۔ اور یہ آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کسی کو مل سکتی ہی نہیں، مل ہی نہیں سکتی، کسی کو مل ہی نہیں سکتی۔ یہ شان رب کی عطا ہے، دین ہے، یہ کسی کی نیکی یا تقوی کی بنیاد پر نہیں ملتی۔ رب جس کو چنتا ہے، منتخب کرتا ہے، اس کو دیتا ہے۔ جس طرح اللہ نے اولاد آدم میں سب سے زیادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل خاندان میں پیدا کر کے منتخب کیا، اللہ کی قسم ساری دنیا کے انسانوں سے سب سے افضل انسان اللہ نے محمد الرسول اللہ کے وزیر، مشیر اور صحابہ بنانے کے لیے رب نے خود منتخب کیے۔ صحابہ کا درجہ، ان کے نیکی، تقوی اور ان کی عبادتیں اور ان کے جہاد اور اسلام کے لیے فدائیت اور قربانی کی بنا پر، صرف اس بنا پر نہیں، اللہ کی قسم یہ رب کی عطا تھی جو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھنے کی ان کو توفیق دے دی، اللہ کے نبی کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرما دی۔ اس کا مقابلہ کائنات میں کوئی عمل کرتا نہیں، عمل سب پیچھے۔ اور وہ صحابہ جو آج میں نے پڑھی ہے، پروردگار نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت لے جانے والے، پہل کرنے والے، مہاجرین اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ
جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان سابقین الاولین کی پیروی کی، ان کے نقش قدم پر چلے۔ اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر اللہ کی قسم ایک آدھے منٹ تک اللہ کے نبی سے اسلام کی حالت میں مل کر اسلام کی حالت میں فوت ہونے والا سارے ان کے اندر آ گئے، سارے صحابہ اس کے اندر آ گئے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر دیں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیش ان جنتوں میں رہنے والے ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، اور کائنات کے لوگوں سب سے بڑی کامیابی یہ ہے۔ یہ جو اللہ نے دو سرٹیفکیٹ دیے اس آیت میں، یہ 100 نمبر آیت ہے سورہ توبہ کی، آیت نمبر 100۔ دو سرٹیفکیٹ دیے رب نے ان سارے صحابہ کا نام لے کر، ایک اللہ ان سے راضی ہو گیا، رضامندی کا سرٹیفکیٹ، اور دوسرا سرٹیفکیٹ دیا ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت کا، جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا۔ اب یہ دو جو رب نے ان کو انعامات دیے، کس بنیاد پر دیے؟ کس بنیاد پر دیے؟ اسلام کی خاطر ہجرت اور محمد الرسول اللہ کی نصرت کی خاطر دیے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین یہ ہجرت اور نصرت امام الانبیاء کی، اس بنیاد پر رب نے ان کو دو انعامات سے نوازا قرآن کی اس آیت میں۔ اور میرے بھائیوں، ان صحابہ سے کوئی ہجرت کا، کوئی نصرت کا وصف ان سے جدا کر سکتا ہے، چھین سکتا ہے؟ یہ وصف ہیں دائمی۔ یہ وصف کیا ہے؟ ان سے اوصاف کو کوئی جدا کر سکتا؟ کوئی نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا۔ جب یہ اوصاف دائمی ہیں اور ان اوصاف کی بنیاد پر جو انعام ملنے والا وہ بھی دائمی ہے، یہ مطلب ہے کہ مرتے دم تک ان میں سے کوئی اسلام سے ادھر ادھر نہیں ہوگا، کوئی ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ یہ رب نے ہمیشہ کے لیے دائمی ایمان والے جنتی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ جس طرح ان کے یہ دو وصف کوئی چھین نہیں سکتا، ان سے دو انعام بھی رب کے کوئی چھیننے والا پیدا نہیں ہوا جو ان کو محروم کر دے۔ آپ تھوڑا سا غور کرنا، تھوڑا سا، کیا رب ہر چیز کو جانتا ہے کہ نہیں؟ وہ کسی ایسے انسان کو بخشش، ہمیشہ کے لیے جنت اور رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے سکتا ہے جس کے بارے میں رب کو پتا ہو اس نے بعد میں مرتد ہو جانا ہے، اس نے اسلام سے پھر جانا ہے، یہ اسلام کے ساتھ مخلص نہیں ہے، یہ صرف مفادات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کیا رب کسی ایسے شخص کو جس کی سوچ یہ ہو، فکر یہ ہو، جس کے بارے میں رب کو علم یہ ہو کہ یہ اسلام پر نہیں رہے گا آخری دم تک، کیا رب ان کو ایسے انعامات دے سکتا ہے؟ رب نے تو ان کو یہ انعامات دیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس کا مطلب رب کو پتا تھا ان میں سے کوئی پھرنے والا نہیں ہے، اور ہم کہیں کہ یہ پھر جاتے تھے، اس کا مطلب ہے اللہ کی بات قرآن غلط ہے اور ہم کیا ہیں؟ ٹھیک ہے۔ جو قرآن کو غلط کہے اور اپنے آپ کو ٹھیک کہے، اس کا پھر ایمان بچے گا؟ مرتد ہوگا کہ نہیں؟ اس کا کلمہ پڑھنا، اس کی نمازیں پڑھنا، اس کے حج کرنا، اس کے عمرے کرنا، اس کے صدقے خیرات کرنا، مسیتیں مدرسے بنانا، اللہ کی قسم سب کچھ برباد ہے۔ جو محمد الرسول اللہ کے صحابہ کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں نبی کے بعد وہ دین چھوڑ گئے تھے، پھر گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے، یہ بدیہی چیز ہے، بدیہی۔ اور جس نے ارتداد کا اختیار کیا اس نے اپنی ساری نیکیاں تیلی لگا کر پھونک دی، برباد کر لی، اپنی نیکیاں جلا دی ساری۔ اب بتائیں ایسے کتنے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جو کلمہ پڑھتے ہیں اور اپنی نیکیاں جلا رہے ہیں؟ ہاں، کوئی شرک کے ذریعے جلا رہا ہے، کوئی ارتداد کے ذریعے نیکیاں جلا رہا ہے، اور بے شمار لوگ، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، بے شمار لوگ وہ چھوٹے چھوٹے گندے کاموں کی وجہ سے اپنی نیکیاں روزانہ جڑا رہے ہیں۔
ایک آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں، تفصیل بے شمار ہے، بڑی لمبی ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گا۔ ایک حدیث آپ غور کریں، تھوڑا سا غور کرنا اس پر، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ آپ کہیں گے ہم تو صحابہ کو مومن سمجھتے ہیں، جنتی سمجھتے ہیں، ہم نے تو نعرے لگائے ہیں۔ ٹھیک ہے بھئی، آپ نے نہ نماز کا انکار کیا، نہ زکوٰۃ کا انکار کیا، نہ اللہ کے کسی نبی اور رسول کا انکار کیا، نہ کسی کتاب کا انکار کیا، مان لیا آپ نے ارتداد کا رستہ اختیار نہیں کیا، لیکن نیکیاں ہم بھی پھونک رہے ہیں۔ یہ صرف شرک یا ارتداد نہیں ہے جو نیکیوں کو پھونکتا ہے، اور بڑے بڑے گندے اعمال ہیں، ان میں سے ایک صرف آپ کو حدیث سنانی ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، اب سب نے سنی ہوئی ہے، ایک مرتبہ نہیں 20 مرتبہ سنی ہے آپ نے، لیکن سن کر کبھی غور نہیں کیا۔ آج آپ نے غور کرنا ہے ٹھنڈے دل سے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جانتے ہو، ترجمہ کر رہا ہوں ٹائم تھوڑا ہونے کی وجہ سے، حدیث مجھے سارا لفظ بھی زبانی یاد ہے۔ آپ نے کہا، اللہ اکبر، جانتے ہو مفلس کون ہے، کنگال کون ہے؟ جی اللہ کے نبی جانتے ہیں، جس کے پاس پیسے نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو، وہ مفلس کنگال ہوتا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا نمازوں سے، روزوں سے، زکاتوں سے، ساری نمازیں پڑھی، سارے روزے رکھے، ساری زندگی زکوٰۃ اور عشر دیا، 1 روپے ایک دانے کی کبھی ڈنڈی نہیں ماری۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہے مسلم کی، دوسری صحیح روایت میں لفظ ہے، میرے بھائیوں یہ آئے گا قیامت کے دن، اس کے پاس نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ نیکیوں کے کس نے کہا؟ امام الانبیاء نے، نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے بندے کے پاس، لیکن قد شتم ھذا وقذف ھذا وسفک دم ھذا واکل مال ھذا وضرب ھذا فیؤتی ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ فإن فنیت حسناتہ قبل ان یقضی ما علیہ اخذ من سیئاتہم فطرحت علیہ ثم طرح فی النار، رواہ مسلم۔ نیکیوں کے پہاڑ ہیں اس کے پاس، لیکن یہ زندگی میں دنیا میں گالیاں، گندی گالیاں نکالتا تھا لوگوں کو، فورمین تھا، اپنے متحدوں کو گالیاں دیتا تھا۔ یہ پولیس والا تھا جو پکڑ کر کیس والا آتا تھا تھانے میں، اس کے اوپر گالیوں کی گردانیں پڑتا تھا۔ ہمارے تھانوں میں گالیوں کی گردانیں چلتی ہیں کہ نہیں چلتی؟ صحیح صحیح بتائیں، ان کو گالیوں کے علاوہ کچھ اور بھی آتا ہے؟ دوست ایک دوسرے دوست سے ملتے ہیں اور گالیوں کے ساتھ اس کی ملاقات ہوتی ہے، گالیوں کے ساتھ جدا ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، ہو رہا ہے ایسا کہ نہیں ہو رہا؟ جس سے لڑتے ہیں ہم اس کو گالیاں نکالتے ہیں، ماں باپ اولاد کو گالیاں دینا شروع کر دیتی ہے، ہوتا کہ نہیں؟ ہمارے گالی دینا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اچھا تہمت لگاتا تھا، یہ تہمت بھی لگاتے ہیں ہم، کوئی پرواہ نہیں کرتے، معمولی سمجھتے ہیں اس کو، خام خواہ کیا دیتے ہیں، فلانا حرامزادہ ہے۔ ہاں، حرامزادے کے معنی پر کبھی غور کیے؟ اس کا مطلب ہے تیری ماں نے تجھے زنا کر کے جنا ہے، تو اپنے باپ کا لطفہ نہیں ہے۔ حرامزادے کا یہ مطلب ہوتا ہے اس کی ماں پر اللہ کی قسم بدکاری کی تہمت ہے۔ یہ اسلام ہونا 80 کوڑے لگیں گے اس پر، اس کی پیٹھ پر، اور مردود الشہادت ہو جائے گا، اور آخرت میں جو چھتر پڑیں گے وہ اس کے الگ ہوں گے۔ اسلامی حکومت ہو تو ہم تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ صفا کا دمہ آزا، یہ بڑا بدماش تھا، لوگوں کے سر پھاڑتا تھا، بازو توڑتا تھا، ٹانگیں توڑتا تھا، خون بہایا کرتا تھا، کسی پر پتھر چلا دیا، کسی پر اینٹ چلا دی، کسی پر ڈنڈا پیپ چلا دیا۔ وہ اکلا مالا ہادا، اس نے مال کھایا تھا، سود کے ذریعے کھایا تھا، رشوت کے ذریعے کھایا تھا، کرپشن کے ذریعے کھایا تھا، ملاوٹ کے ذریعے کھایا تھا، خیانت کے ذریعے کھایا تھا، لوگوں کے پلاٹ پر ناجائز قبضہ کر کے کھایا تھا، بلیک میل کر کے کسی کو کھایا تھا، اس نے جناب چوری کر کے کھایا تھا، اس نے بہنوں کا حق مار کے کھایا تھا، نہیں دیا تھا ان کو۔ اکل مال ہذا وضرب ہذا، اس نے فلانے کی چادر 4 دیواری پامال کی تھی دنیا میں، یہ بدماشی کرتا تھا، کوئی بندہ اس کے ہاتھ سے محفوظ نہیں تھا، نہ کسی کا مال، نہ کسی کی عزت، نہ کسی کا کاروبار، نہ کسی کا گھر محفوظ نہیں تھا، ہر ایک کے اوپر دندناتا پھرتا تھا یہ۔ اب رب کی عدالت میں پیش ہوا ہے، یہاں انصاف ہونا ہے، یہاں نہ سفارش نہ رشوت کوئی شے چلتی، نہ کسی کا پریشر چلتا، یہ رب کی عدالت ہے، یہ دنیا کی گٹیا بکنے والی عدالتیں نہیں ہے۔ وہاں جس کو گالیاں نکالنی تھی، اس گالیوں کے برابر جتنی اس کی نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی،
جس جس کا تہمت لگائی تھی اس کے برابر نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، جس کا مال کھایا تھا اس کے برابر نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پہاڑ کے پہاڑ ختم ہو جائیں گے، لیکن حقوق لینے والے ابھی باقی ہوں گے۔ پھر ان جن کا حق تلف ہوا ہے ان کے جتنے گناہ اس حق کے برابر بنتے ہیں وہ لے کر اس بندے پر ڈال کر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ امام الانبیاء نے فرمایا میری امت کا یہ والا مفلس ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، دیانتداری سے بتائیں، بندہ شرک کر لے، کفر کر لے، مرتد ہو جائے، نماز اثر کی چھوڑ دے، گھر میں کتا رکھ لے، ساری چیزوں سے نیکیاں ضائع ہوتی ہیں۔ اگر بندے کی نیکیاں ضائع ہو گئی، پکی سچی توبہ کر لے تو رب معاف کر دیتا ہے، اور ممکن ہے ضائع شدہ نیکیاں بھی واپس لوٹا دے، کر سکتا ہے، وہ وعدہ ہے اس کا۔ اور اگر نیکیاں واپس نہ بھی ہوئی تو دوبارہ میرے اور آپ کے پاس ٹائم ہے، دوبارہ نیکیاں کما سکتے ہیں جو کل تولی جائیں گی قیامت والے دن، دوبارہ نیکیاں کرنے کا موقع ہے۔ لیکن یہ جو حقوق العباد طرف کر کے ہم رب کی عدالت میں پیش ہوئے، ساری نیکیاں تقسیم ہو گئی، گناہ چڑھ گئے، اب توبہ کا موقع ہے، توبہ کا موقع ہے۔ اور اب دیانتداری سے بتائیں، دوبارہ نیکی کرنے کا مہلت ہے ہمارے پاس؟ جو اس جگہ پہ اپنی نیکیوں کو پھونک رہا ہے، پھونکوانے کا بندوبست ابھی کر رہا ہے، وہ عقل مند ہے یا بیوقوف اور پاگل ہے؟ آپ نے سب کو کہا دل سے کہ جو چند ٹکے جلاتا ہے ایک دن کی مزدوری وہ پاگل ہے، دل سے کہہ رہے ہیں۔ اور جو اللہ کی قسم اپنی ساری زندگی کی کمائی دنیا میں جلانے کا بندوبست کر کے رب کے سامنے پیش ہو رہا ہے، وہ کتنا بڑا عقل مند ہے؟ ہمارے گھروں میں غیبتیں بھی چلتی ہیں، گالیاں بھی چلتی ہیں، حق تلفیاں بھی چلتی ہیں، سارا کچھ چلتا ہے، بہتان تہمتیں بھی چلتی ہیں، مال بھی لوگوں کے کھاتے ہیں، اور ہم اپنی نیکیاں ضائع کر رہے ہیں۔ اور ہیں کون؟ اعلیٰ درجے کے عقل مند۔ وہ جو چند ٹکے جلاتا ہے وہ پاگل ہے، اور ہم سارے اعلیٰ درجے کے مومن ہیں، کیونکہ ہم تو جناب پیسے جلا ہی نہیں رہے، ہم تو نیکیاں جلا رہے ہیں جن سے فیصلہ قیامت والے دن جن کی بنیاد پر ہونا ہے۔ اور سنو میرے بھائیوں، میں نے آپ کو بتایا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، اللہ کی زمین پر آسمان کے نیچے مسلمان امت کا عقیدہ، نبیوں کے بعد سب سے افضل ہستیاں کون؟ اور صحابہ میں اہل بیت، اور صحابہ میں اہل جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا او لوگو میں تم میں ترکت فیکم الثقلین، دو بوجھل بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطراتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میرے اہل بیت، اطراتی میرے اہل بیت، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کو تھامے رکھو گے تم ہدایت پر رہو گے۔ کیا ہیں وہ دو چیزیں؟ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اہل بیت کا مطلب کیا؟ اہل بیت کا طریقہ، اہل بیت کا عقیدہ، اہل بیت سے محبت، اہل بیت کے نقش قدم پر چلنا، یہ مطلب ہے اہل بیت کا۔ اہل بیت کی شان میں غلو کرنا، مبالغہ کرنا، ان کو ان کی شان سے بڑھانا نہیں، جو ان کی اصل شان ہے اس شان کو تسلیم کرنا، جس عقیدے کو جس عمل کو انہوں نے اختیار کیا اس عمل کو اختیار کرنا۔ اللہ کی قسم یہ ہے نجات کا راستہ، یہ ہے کامیابی کا راستہ۔ قرآن اور صحابہ اہل بیت، اللہ کے نبی کے اہل بیت، اور صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لفظ ہیں، صحیح بخاری میں موجود ہیں، کہتے ہیں واللہ لقرابت رسول اللہ احب الی ان اصل من قرابتی، مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے پروردگار کی، صدیق اکبر کے لفظ بولتے تھے، محمد رسول اللہ کے رشتہ دار، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ ابو بکر کو اپنے گھر والوں سے بھی زیادہ پیاری اور محبوب ہے۔ مجھے اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے نا بہتر سلوک کرنا اتنا پسند نہیں ہے جتنا پسند کن کے ساتھ سلوک کرنا ہے؟ اللہ کے نبی کے گھر والوں کے ساتھ۔ اور سارے صحابہ پیدا کرنے والے کی قسم، ابو بکر، عمر، عثمان، سب صحابہ اہل بیت کے ساتھ حد سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ اور اہل بیت کون ہے؟ کون ہے اہل بیت؟ لوگوں نے اہل بیت کا بھی تصور بگاڑ دیا معاشرے میں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اہل بیت سب سے پہلے محمد الرسول اللہ کی ازواج مطہرات، ایمان والوں کی مائیں، وہ سب سے پہلے اللہ کے نبی کی اہل بیت ہیں۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے، سورہ الاحزاب
32, 33 اور 34 یہ 3 آیتیں ہیں، ان کو گھر میں جا کے پڑھ لینا، ساری آیتیں نہیں پڑھوں گا۔ اللہ رب العالمین نے یہ درمیان والی 33 نمبر آیت میں کہا یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے پلیدی کو لے جائے اہل بیت اور تمہیں پاک کرے، خوب پاک کرنا رب یہ چاہتا ہے۔ شروع ہوئی تھی پچھلی آیت وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اس سے بعد والی آیت میں اللہ نے کہا وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ پہلی آیت میں بھی آپ کی بیویاں مخاطب، اس سے پیچھے والی آیت میں بھی آپ کی بیویاں مخاطب، اللہ کی قسم اس آیت میں بھی آپ کی بیویاں مخاطب۔ اللہ نے قرآن مجید کی ان آیات میں واضح طور پر صراحت کے ساتھ محمد الرسول اللہ کی ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ان کو محمد الرسول اللہ کے اہل بیت قرار دیے۔ اللہ اکبر۔ کئی جاہل جو اہل بیت ہے نہیں ان کو اہل بیت بنا لیتے ہیں، جن کو رب نے اور نبی نے اہل بیت کہا ان کو اہل بیت سے ہی خارج کر دیتے۔ ان کا گھر کا دین ہے، ابے کا دین ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں اسلام سے۔ کیا تعلق ہے؟ رب کہتا ہے اہل بیت ہو تم نبی کی بیویوں کو، اور میں کہوں اہل بیت نہیں۔ اچھا دھوکہ کیا دیا ہے؟ کہتے ہیں یطہر لیذھب عنکم، عنکم کی جو ضمیر ہے نا، کم کی ضمیر یہ مخاطب مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو اس سے یہ تو بیویوں کو کیسے کم کی ضمیر سے مخاطب کر سکتا ہے رب؟ کم کی ضمیر تو مردوں کے لیے ہوتی ہے، جمع مذکر کی ضمیر ہے یہ، تو وہ تو بیوی ہیں، ان کے لیے تو کنہ ہونا چاہیے تھا، کم آیا یہاں پر، اس سے مراد ہے یہ نبی کی بیویاں نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں یہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ تفسیر نہیں، قرآن کی تحریر ہے۔ قرآن میں قوم کی ضمیر کے ساتھ خواتین کو مخاطب کیا ہے، رب نے خود قوم کی ضمیر کے ساتھ کیا، خواتین کو کیا ہے۔ ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کے پاس آئے فرشتے خوشخبری دینے کے لیے بیٹے کی، اور بیٹے کے بعد پوتے کی، ہاں اسحاق کی، اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دینے آئے، خوشخبری دی نا، وَإِمْرَأَتُهُ قَائِمَةً، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ علیہ السلام ہے، اور رب العالمین اس کو قوم کہہ کر مخاطب کر رہا ہے قرآن میں۔ اس کا مطلب ہے رب کو بھی نہیں پتا تھا کہ قوم کی ضمیر کن کے لیے استعمال ہوتی ہے، یہ 14ویں صدی کے جاہلوں کو زیادہ پتا چل گیا رب سے، ان کو قرآن کی زیادہ سمجھ آ گئی، ان کو عربی کی بھی رب سے اور نبی سے زیادہ سمجھ آ گئی۔ اور میرے بھائیوں نبی کی بیویاں اہل بیت، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں امام الانبیاء کی بیٹیاں اہل بیت، امام الانبیاء کی بیٹیوں میں حضرت زینب، ام کلثوم، حضرت رقیہ، اور چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہن، ساری اہل بیت۔ پیدا کرنے والے پروردگار کی قسم ہے ان بیٹیوں کی اولاد بھی اہل بیت، ان بیٹیوں کی سیدہ زینب کی اولاد اللہ کے نبی کے اہل بیت، ہاں سیدہ فاطمہ کی ساری اولاد اہل بیت۔ امامہ بنت ابی العاص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے تھے نماز میں، اہل بیت تھی امامہ بنت ابی العاص رضی اللہ عنہ، نواسی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کی بیویاں بھی اہل بیت، آپ کی بیٹیاں بھی اہل بیت، اور بیٹیوں کی ساری اولاد بھی اہل بیت۔ اہل بیت کون ہے؟ اس پر دلائل قرآن بھرا پڑا ہے، حدیث بھری پڑی ہے، میں اگر سناؤں تو وقت بہت درکار ہے۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، صرف یہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، بیٹیاں، بیٹیوں کی اولاد، نیچے تک سارے اہل بیت، آل عباس، آل علی، آل عقیل اور آل جعفر، بنو مطلب اور بنو ہاشم، بنو مطلب اور بنو ہاشم، اللہ کی قسم یہ سارے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے بنو المطلب، بنو الہاشم اور یہ چاروں آل عقیل، آل علی، آل جعفر، آل عباس، یہ سب کے سب محمد الرسول اللہ کے اہل بیت ہیں۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، سب کے نام موجود ہیں۔ اب ہم لوگوں نے، ہمارے اندر بعض لوگوں نے اہل بیت کو کن کو بنا لیا؟ اہل بیت کن کو بنایا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ میرے اہل بیت ہیں؟ سمجھنا، ذرا غور کرنا، کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو بتا رہے ہیں کہ یہ اہل بیت ہے میرے؟ رب کو نہیں پتا یہ اہل بیت ہے؟ ہاں، بتا نہیں رہے، رب کو پتا ہے کہ اہل بیت ہے یہ۔ پھر اللہم کہہ رہے ہیں ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ تو نے وعدہ کیا ہے قرآن میں میرے اہل بیت کو خوب پاک کرنے کا، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ان کو بھی پاک کر دے، فطہرہم تطہیرا۔ آپ تو ان کو پاکی کے لیے دعا کر رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی اہل بیت ہیں، ان کو بھی پاک کر دے۔ یہ نہیں کہ اللہ کے نبی نے ان کو اہل بیت بنایا ہے، ان کو اہل بیت کس نے بنا دیا تھا؟ پہلے رب نے بنا دیا ہوا تھا، اللہ نے پہلے سے اہل بیت بنایا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا کر کے اہل بیت بنوایا نہیں، بلکہ دعا کی ہے کہ تو تیرا وعدہ جو اہل بیت کی تطہیر کا، پاکیزگی کا ہے، تو ان کو بھی یا اللہ پاک کر دے، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے تو ان کے لیے اسپیشل دعا کی ہے، جن کے لیے دعا کی ہے ان کو اہل بیت مان لیا، باقی سب کو اہل بیت سے خارج کر دیا۔ یہ کون سا اسلام ہے، کون سا دین ہے، اور کون سا اہل بیت سے محبت ہے؟ ان کا اہل بیت سے تعلق کیا ہے؟ اور پھر اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی ہندو پیدا کرنے والے کی قسم ہے مجھے، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اتنی بڑی توہین نہیں کر سکتا جتنی آج ہمارے معاشرے میں اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والے جتنی بڑی کھلے سرے عام توہین کرتے ہیں۔ کس کی توہین کرتے ہیں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کی، قسم اللہ کی، سیدنا علی کی توہین کرتے ہیں۔ محبت کا دعویٰ ہے اہل بیت سے، اور ان سے بڑا اہل بیت کا گستاخ اور توہین کرنے والا نہ کوئی ہندو، نہ کوئی سکھ، نہ کوئی یہودی، نہ کوئی عیسائی پیدا کرنے والے کی قسم ہے دنیا میں نہیں ملے گا۔ آپ کہیں گے کیسے توہین کرتے ہیں؟ سنو، ایک اشارہ صرف کر دیتا ہوں، ایک اشارہ۔ کہتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، توجہ کرنا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق کے پاس وراثت کا اپنا حق لینے کے لیے آئیں، باغ فدق سے اپنا حصہ لینے کے لیے آئیں۔ ابو بکر صدیق نے دھکے دے کر نکال دیا، نہیں دیا۔ ہاں، ابو بکر صدیق نے حق غصب کر لیا، اور سیدہ فاطمہ مرتے دم تک ابو بکر سے کیا ہو گئی؟ ناراض ہو گئی، قطع تعلقی کر لی۔ پیدا کرنے والے کی قسم ہے، یہ بدترین توہین ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی۔ کیسے توہین ہے ذرا غور کرنا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا گئی ہیں، سمجھ لینا بات کو اچھی طرح، سیدہ فاطمہ گئی ہیں، مطالبہ کیا ہے وراثت کا۔ انہیں نہیں تھا پتہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور نبیوں کی وراثت دنیا میں تقسیم نہیں ہوتی۔ نبی جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اور نبی کے اہل بیت کا سارا خرچہ وہ بیت المال میں سے پورا کیا جاتا ہے، اور وراثت نہیں ہوتی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اس مسئلے کا پتہ، ابو بکر صدیق کے پاس گئیں، انہوں نے بات سنی سیدہ فاطمہ کی، صحیح بخاری کی لفظ سنا رہا ہوں، اور کہا، امام الانبیاء نے کہا، لا انا معشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا ہو صدقہ، ہم نبیوں کی جماعت ہیں، ہماری وراثت نہیں ہوتی، جو ہم چھوڑ جائیں وہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ لفظ سنیں، پیدا کرنے والے کی قسم ہے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے مرتے دم تک دوبارہ یہ مطالبہ کیا ہی نہیں، دوبارہ نہیں مطالبہ کیا کہ میرا حق بنتا ہے۔ یہ ظالم، یہ درندے، یہ گستاخ اہل بیت کو، ان کی عزت کو نیلام کرنے والے دشمن اسلام کے، وہ کہتے ہیں نہیں، عائشہ فاطمہ رضی اللہ عنہا وہ اس وجہ سے ناراض ہوئی تھی کہ ان کو ملا نہیں۔ بھئی پیارے پیغمبر کی حدیث سن کر کیا سیدہ فاطمہ اس کی مخالفت کر سکتی تھی؟ ہاں؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو 3 دن کسی سے ناراض ہوتا ہے
مر جائے تو جہنم میں جاتا ہے. سنن ابو داؤد کی حدیث ہے کہ عائشہ فاطمہ الزہرا حضرت ابو بکر سے ناراض ہو سکتی تھی 3 دن سے زیادہ؟ کیا ان کو نبی کے فرمانوں کا کوئی پاس نہیں تھا؟ وہ ان دنیا کے کتوں کی طرح دنیا کے مال کی حریص تھی، نعوذ باللہ. ان کے سامنے محمد الرسول اللہ کے فرمان سے بڑی اللہ کی قسم کوئی شاہد تھی نہیں کائنات میں. پھر غور کرنا، تھوڑا سا غور کرنا. پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بعد فاروق اعظم خلیفہ بنے. انہوں نے بھی جو اللہ کے نبی کے دور میں چلتا تھا صدیق اکبر نے بھی وہی چلایا، فاروق اعظم نے بھی وہی چلایا. فاروق اعظم کے دور میں یہ جو بنی نذیر کے اموال تھے نا مدینے میں، ان کی نگرانی دے دی حضرت علی کو اور عباس کو. صحیح بخاری میں حدیث ہے. انہوں نے سیدہ فاطمہ کا حصہ کیوں نہ نکالا، حسن حسین کا حصہ کیوں نہ نکالا، حضرت علی کا حصہ کیوں نہ نکالا انہوں نے؟ اب تو سارا کنٹرول ان کے پاس آ گیا تھا. پھر حضرت عثمان کے بعد خلافت کن کے پاس آ گئی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حصہ کیوں نہیں نکالا کہ میرا حصہ بنتا تھا، نبی کی وراثت ہی یہ باغ فتق سارا کنٹرول حضرت علی کے پاس تھا، کیوں نہیں نکالا حسن حسین کا حصہ؟ ہاں، وہ علی نے کیوں نہیں نکالا اپنی بیوی کا حصہ، حسن حسین کا حصہ کیوں نہیں نکالا؟ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اللہ کی قسم حضرت حسن بن علی ان کے پاس رہا یہ سارے اموال باغ فتق، یہ بنو نذیر کے اموال وہ چلاتے رہے. اور ویسے ہی چلاتے رہے جس طرح صدیق اکبر نے چلایا تھا، جس طرح فاروق اعظم نے چلایا تھا، جس طرح عثمان غنی نے چلایا تھا، جس طرح علی المرتضیٰ نے چلایا تھا، ویسے ہی چلاتے رہے. اور حضرت حسن بن علی کے بعد قسم اللہ کی حضرت حسن بن علی کے بیٹے ان کے پاس چلا گیا یہ مال. کسی نے اپنا حصہ نکالا؟ اور لوگ کہتے ہیں نہیں حصہ تھا اور انہوں نے کیا کر لیا، غصب کر لیا، یہ جناب غاصب ہیں. اور ان کے درمیان دشمنیاں ثابت کرتے ہیں. ان کے درمیان دشمنی کا تصور بھی نہیں تھا. دشمنی کا پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد، عشرہ مبشرہ میں سے ایک. ان کے ایک سگے بیٹے کا نام تھا ابو بکر. کیا نام تھا؟ ابو بکر بن علی بن ابی طالب. اللہ کی قسم ایک بیٹے کا نام تھا عمر بن علی بن ابی طالب، ایک بیٹے کا نام تھا عثمان بن علی بن ابی طالب. دیانتداری سے بتائیں، اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہو، کسی کا حق غصب کیا ہو، جو دشمن ہو، کوئی بندہ اپنی اولاد کا نام اپنے دشمن کے نام پہ رکھتا ہے؟ ہاں، آپ اپنی دشمن کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھو گے؟ دشمنی کوئی نہیں تھی حضرت علی کی باقی خلفاء سے، محبت تھی. اللہ کی قسم ساری زندگی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ابو بکر کے دستے بازو بنے رہے، پھر فاروق اعظم کے دستے بازو بنے رہے، پھر عثمان غنی کے دستے بازو بنے رہے. قسم اللہ کی حسنین کو بھیجا. جب بلوائیوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا گھیرا کیا ہوا تھا، دفاع کے لیے، حفاظت کے لیے، پہرے داری کے لیے سیدنا علی بن ابی طالب کن کو بھیج رہے ہیں؟ حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو بھیج رہے ہیں، جاؤ جا کر عثمان کی حفاظت کرو، پہرا دو ان کے گھر پہ جا کر. دشمنی تھی. اور پھر پیدا کرنے والے پروردگار کی قسم ہے، کلثوم بنت علی سیدہ فاطمہ الزہرا کی لخت جگر ام کلثوم، سیدنا علی نے ان کا نکاح فاروق اعظم کے ساتھ کیا ہوا تھا. دشمنی تھی ان کی. یہ ان کے درمیان دشمنیاں، اہل بیت کے اور صحابہ کے درمیان دشمنیوں کا پراپیگنڈا پیدا کرنے والے کی قسم عبداللہ بن سبا یہودی کا مشن ہے. کس کا مشن ہے یہ؟ عبداللہ بن سبا یہودی کا. وہ علم بردار تھا اس فتنے کا، اور آج اس کی روحانی اولاد یہ جھنڈا اٹھائے پھر رہے دنیا میں، جن کا تعلق محمد الرسول اللہ سے نہیں ہے. کن سے تعلق ہے؟ عبداللہ بن سبا یہودی سے. وہ عبداللہ بن سبا یہودی کے مشن کی خدمت کر رہے ہیں، اسلام کی خدمت نہیں کر رہے.
تو سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ کہتے غصب کر لیا، کیا غصب کیا بھائی، کدھر آئے؟ اگر ابو بکر نے غصب کیا پھر تو علی نے بھی غصب کیا، حسنین نے بھی غصب کیا ہے، ان کے پاس تھا، انہوں نے کیوں نہیں نکالا، تقسیم کیوں نہیں کیا وراثت میں؟ وہ سب نبی کے فرمان کے سامنے سر جھکانے والے تھے، نبی کے فرمان کو. اور یہ کوئی عیب نہیں ہے کہ سیدہ فاطمہ کو نہیں پتا تھا، انہوں نے جا کر مطالبہ کر دیا، اللہ کی قسم کوئی عیب نہیں. ہماری مائیں امہات المومنین، پیدا کرنے والے کی قسم ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ ہمارا حصہ نبی کی وراثت نہیں ہوتی، یہ حدیث ان کو بھی علم میں نہیں تھی. انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو تیار کیا کہ جاؤ جا کر عائشہ سے کہو ہماری سفارش کریں ابو بکر کے پاس، وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمن میں سے ہمارا حصہ دیں. انہوں نے بھی سمن کا حصہ عائشہ صدیق عثمان کو تیار کر لیا کہ جا کر ابو بکر کو کہو، عثمان ابو بکر کو ہمارا سمن بنتا ہے، ہمیں حصہ دو نبی کی وراثت کا. صحیح بخاری کے اندر موجود، صحیح بخاری کے لفظ سنا رہا ہوں. تو سیدہ فاطمہ کو پتہ چلا، انہوں نے کہا اللہ کی بندیو، کیا تمہیں نہیں پتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے لا نورث ما ترکنا ہو صدقہ. اللہ کی قسم ساری ازواج مطہرات نے ہمیشہ کے لیے مطالبہ چھوڑ دیا، نبی کے فرمان کے سامنے سر جھکا دیا. تو ہمارا ایمان ہے، ہم صحابہ سے، اہل بیت سے محبت، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ہم اس کو ایمان سمجھتے ہیں، ہم اس کو اسلام سمجھتے ہیں، ہم اس کو دین سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ نبی کے صحابہ سے، اہل بیت سے محبت اسلام ہے، ایمان ہے، قسم ہے اللہ کی، دین ہے. اور صحابہ سے بغض، اہل بیت سے بغض، کینہ دل میں رکھنا، رب کعبہ کی قسم ہم اس کو کفر، نفاق اور طغیان، سرکشی سمجھتے ہیں. جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے اس کا مسلمانوں سے تعلق نہیں ہے. جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے اللہ کی قسم اس کا بھی اسلام سے رشتہ نہیں ہے. یہ ہمارا اہل بیت اور صحابہ سے محبت ایمان ہے، اسلام ہے، دین ہے. حضرت علی سے محبت ایمان ہے، اور حضرت علی سے بغض رکھنا کعبے کے رب کی قسم ہے، کفر اور نفاق ہے. تو سمجھ آیا عقیدہ اہل سنت کا کیا ہے، اہل بیت کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں؟ یاد رہے گا. اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروا انہ ھو الغفور الرحیم.